اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون۔ سچے اہل ایمان تو وہ لوگ ہیں جن کے دل اللہ کا ذکر سن کر لرز جاتے ہیں، اور جب اللہ کی آیات ان کے سامنے پڑھی جاتی ہیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے، اور وہ اپنے رب پر اعتماد رکھتے ہیں، جو نماز قائم کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ یعنی ہر ایسے موقع پر جب کہ کوئی حکم الہی آدمی کے سامنے آئے اور وہ اس کی تصدیق کر کے سر اطاعت جھکا دے، آدمی کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ ہر اس موقع پر جب کہ کوئی چیز آدمی کی مرضی کے خلاف، اس کی رائے اور تصورات و نظریات کے خلاف، اس کی مانوس عادتوں کے خلاف، اس کے مفاد اور اس کی لذت و آسائش کے خلاف، اس کی محبتوں اور دوستیوں کے خلاف اللہ کی کتاب اور اس کے رسول کی ہدایت میں ملے، اور آدمی اس کو مان کر فرمان خدا اور رسول کو بدلنے کے بجائے اپنے آپ کو بدل ڈالے اور اس کی قبولیت میں تکلیف انگیز کرے، تو اس سے آدمی کے ایمان کو بالغی نصیب ہوتی ہے۔ اس کے برعکس اگر ایسا کرنے میں آدمی دریغ کرے تو اس کے ایمان کی جان نکلنی شروع ہو جاتی ہے۔ بس معلوم ہوا کہ ایمان کوئی ساکن و جابر چیز نہیں ہے، اور تصدیق و عدم تصدیق کا بس ایک ہی ایک مرتبہ نہیں ہے کہ اگر آدمی نے نہ مانا تو وہ بس ایک ہی نہ ماننا رہا، اور اگر اس نے مان لیا تو وہ بھی بس ایک ہی مان لینا ہوا۔ نہیں، بلکہ تصدیق اور انکار دونوں میں انحطاط اور نشو و نما کی صلاحیت ہے۔ ہر انکار کی کیفیت گھٹ بھی سکتی ہے اور بڑھ بھی سکتی ہے، اور اسی طرح ہر اقرار و تصدیق میں ارتقاء بھی ہو سکتا ہے اور تنزل بھی۔ البتہ فقہی احکام کے اعتبار سے نظام تمدن میں حقوق اور حیثیات کا تعین جب کیا جائے گا تو تصدیق اور عدم تصدیق دونوں کے بس ایک ہی مرتبے کا اعتبار کیا جائے گا۔ اسلامی سوسائٹی میں تمام ماننے والوں کے آئینی حقوق و واجبات یکساں ہوں گے، خواہ ان کے درمیان ماننے کے مراتب میں کتنا ہی تفاوت ہو، اور سب نہ ماننے والے ایک ہی مرتبے میں ضمنی یا حربی یا معاہد و مسالم قرار دیے جائیں گے، خواہ ان میں کفر کے اعتبار سے مراتب کا کتنا ہی فرق ہو۔ أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم۔ ایسے ہی لوگ حقیقی مومن ہیں، ان کے لیے ان کے رب کے پاس بڑے درجے ہیں، قصوروں سے درگزر ہے اور بہترین رزق ہے۔ قصوروں سے درگزر ہے، قصور بڑے سے بڑے اور بہتر سے بہتر اہل ایمان سے بھی سرزد ہو سکتے ہیں اور ہوئے ہیں، اور جب تک انسان انسان ہے یہ محال ہے کہ اس کا نامہ اعمال سراسر معیاری کارناموں ہی پر مشتمل ہو اور لغزش کوتاہی خامی سے بالکل خالی رہے۔ مگر اللہ تعالیٰ کی رحمتوں میں سے یہ بھی ایک بڑی رحمت ہے کہ جب انسان بندگی کی لازمی شرائط پوری کر دیتا ہے تو اللہ اس کی کوتاہیوں سے چشم پوشی فرماتا ہے، اور اس کی خدمات جس صلے کے مستحق ہوتی ہیں اس سے کچھ زیادہ صلہ اپنے فضل سے عطا کرتا ہے۔ ورنہ اگر قاعدہ یہ مقرر کیا جاتا کہ ہر قصور کی سزا اور ہر خدمت کی جزا الگ الگ دی جائے تو کوئی بڑے سے بڑا صالح بھی سزا سے نہ بچ سکتا۔ ہر شخص کسی نہ کسی بات پر یقین رکھتا ہے۔ اگر آپ غور کریں تو انسان کے لیے یقین کرنا بہت مشکل کام ہے، بلکہ اس معاملے میں انسان دھوکہ کھاتا ہے، اور خاص طور پر اپنے آپ سے، یہاں تک کہ کبھی کبھار کوئی تفصیل سامنے ہوتے ہوئے بھی، کیونکہ وہ سوچ اور سمجھ رکھتا ہے جس کے ذریعے وہ سوچ سکتا ہے کہیں یہ سب خواب تو نہیں یا آنکھوں کا دھوکہ۔ مگر ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ یہ سوچ اور سمجھ بوجھ ہم نے خود نہیں بنائی ہے۔ ہم اگر جانتے ہیں تو صرف اتنا کہ ہم زندہ ہیں اور موجود ہیں کسی وجہ سے یا کسی کی وجہ سے، اور اس بات سے بھی آشنا ہے
ہم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو خود کو بنا سکتا ہو۔ ان تمام معلومات کے بعد آگے بڑھنے کے لیے ہم اگر کر سکتے ہیں تو صرف اتنا کہ تلاش کریں اپنے پیدا کرنے والے کو، اور اس کو پرکھنے کے بعد اس پر یقین کر لیں کہ یہی حقیقت ہے اور اس کے بتائے ہوئے طریقے پر چلیں۔ مگر اب یقین کے بعد اگر ہمیں پتہ چلے کہ ہم یقین تو کرتے ہیں مگر پختہ یقین نہیں رکھتے، مطلب جیسے کسی بچے نے ساری کتابیں تو یاد کر لی ہوں اور پڑھ لی ہوں مگر کچھ سمجھا نہیں ہوں، یا پھر جیسا دوسروں نے بتایا ان کی بات سن کر مطمئن ہو گئے ہوں مگر ہم نے خود نہیں پہچانا ہے کون سے انعامات کا ذکر ہے اور کون سی سزاؤں کا ذکر ہے، اور ہم بھی اپنے آپ کو عام لوگوں جیسے یقین میں ہی رکھنا چاہتے ہیں کہ کتاب ایک سچ ہے، نہ کہ خود کتاب کو پڑھ کر یقین کرتے ہیں، بلکہ ہمارا دماغ اس بات کو پیچھے چھوڑ آیا ہے کہ یقین کی سچائی کیا ہے۔ در حقیقت ہم کتنا یقین رکھتے ہیں اور کیسے پتہ چلے کہ ہم یقین رکھتے بھی ہیں کہ نہیں، تو اللہ ہمیں بتاتا ہے۔ کیا ہم میں وہ تمام باتیں ہیں جو ضروری ہیں ایک یقین رکھنے والے کے لیے؟ کیا ہم اپنا مال دوسروں کو دیتے ہیں اللہ کے لیے؟ کیا ہم اندر ہی اندر ڈرتے ہیں اور لرز جاتے ہیں اپنے پیدا کرنے والے کے نام کو سن کر؟ یا پھر ہم بھی زبانی یقین رکھتے ہیں جیسا کہ اور لوگ یقین رکھتے ہیں؟ قرآن اللہ کی کتاب ہے۔ یقین ایک عمل ہے جس سے ثابت ہوتا ہے کہ یقین سچا ہے۔ کیا ہمارا عمل اور ہمارا یقین ایک دوسرے کو دھوکے میں تو نہیں رکھے ہوئے؟ یہ تمام ریسرچ جو سائنس نے کی ہے، کیا اس نے مسلمانوں کا کام آسان نہیں کر دیا کہ وہ دوسروں کو یہ نشانیاں بتائیں اور جہنم میں جانے سے بچا لیں؟ کیونکہ اب ان کے پاس اور کوئی نشانی نہیں آئے گی۔ اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیں اور قرآن کا مطالعہ خوب ضرور کریں۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو لائک کر کے شیئر ضرور کریں، اور اگر کوئی سوال ہے تو کمنٹس ضرور کریں۔ تمام ویڈیوز کو بالکل مفت حاصل کرنے کے لیے نیچے دیے گئے لال بٹن کو ضرور دبا دیں تاکہ ہر نئی ویڈیو آپ کو مل سکے۔